اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا سپارہ 21واں ہے، 21واں ہی ہے اور سورہ روم ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر ہم پڑھیں گے 27 سے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ الَّذِي وہی ہے، یعنی وہ ذات وہ ہے، یبدأ جس نے پہلی بار الخلق پیدا کیا، خلقت کو، اپنی مخلوق کو. یہ وہ ذات ہے رب کے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اپنی خلقت کو. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو دہرائے گا، اس کو ریپیٹ کرے گا، یعنی دوبارہ سے تمہیں پیدا کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہوا، اور یہ کیا مطلب وہوا اور یہ بات کون سی بات، یعنی کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا. وہوا اور یہ جو ہے نا بات کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا. احوانو، احوان کا مطلب ہوتا ہے بڑا آسان، علیہ اس پر، یعنی رب پر یہ بات بڑی آسان ہے کہ تمہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا. اور ہم نے پچھلی میرا خیال ہے 2 پیر سے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ آیات آ رہی ہیں بار بار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری خلقت کو، مخلوق کو، خاص طور پہ انسانوں جن کو، کہ جنوں انس جو ہے ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ بات جو کہتے رہتے ہو کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، متا حاضل، کیسے وہ بنے گی ہڈیاں، میں یقول ہوں، وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پھر وہ ہڈیاں دوبارہ کیسے بنیں گی، کیسے اٹھیں گے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا نا، اس کے لیے دوسری دفعہ بھی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. انسان جو ایک دفعہ کام کرتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی مشکل ہوتا ہے نا. حالانکہ یہاں جو ہم بار بار مثال دیتے ہیں نا، بار بار ہم لوگ جو کہ اللہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہے، مطلب یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے. ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ بھئی ایک کام آپ جو پہلی دفعہ کرتے ہو وہ مشکل ہوتا ہے، یا کہ پھر بار بار ریپیٹ کرنے سے مشکل ہوتا ہے، پھر تو آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہے کہ اللہ نے جو پہلی دفعہ پیدا کیا وہ بھی آسان ہی تھا، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے پہلی دفعہ بھی اس نے یہ جو کن فیکون اس کا فارمولہ ہے، تو اس کا یہ فارمولہ تھا بس کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل کے مطابق کہ دیکھو تم جو چیز دوبارہ بناتے ہو وہ آسان ہوتی ہے، یا پہلی دفعہ جب اس کو تم ایک ڈیزائن کرتے ہو، ایک اسٹرکچر بناتے ہو اور وہ مشکل ہوتا ہے، پھر جب وہ اسٹرکچر بن جاتا ہے، پھر وہ جب ایک ڈیزائن بن جاتا ہے تو پھر اس جیسے تم بناتے جاتے ہو. اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. آپ گھر کی ایک معمولی چیز سے لے کے نا ملک کی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ لیں، وہ ایک دفعہ بنتی ہے نا کوئی، تو پھر وہ کتنی بنتی کہ پورے ملک میں وہ چیزیں چھا رہی ہوتی. کوئی برتن لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں آپ گھر کی، وہ ایک دفعہ کسی نے بنائی ہے اور اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ بنا رہا ہے، اس نے ڈیزائن ایک کر لی ہے اور مشین سے نکالتا ہے اور بس. صرف پہلی دفعہ سوچنا ہے ذرا کہ میں کیا چیز بناؤں اور بڑی اچھی بناؤں، اس کو ڈیزائن کرنا ہے بس. تو اس کے ہمارے لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشکل ہے، یا پھر وہ جو تم نے بنائی ہے اور پھر وہ تمہاری مشین نکالے جا رہی ہے کہ وہ مشکل ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تمہاری ہڈیوں کو میں جان دوں گا، اس کے اوپر ماس چڑھاؤں گا اور یہ اس کے اوپر سکین آئے گی، سب کچھ ہوگا. یہ ایسے تم جیسی ہو نا، تمہارا جو ہر ایک کا فارمولا ہے نا، بایو ڈیٹا جو تمہارا ہے کہ تم کون ہو، تمہارے اندر کیا ہے، سیلز تمہارے کیسے ہیں، تمہاری جلد کیسی ہے، تمہارا ایک بایو ڈیٹا ہے، وہ پورے کا پورا جو تمہارا ہے نا، وہ میں نے تمہارے ہی جسم میں ایک وہ چھوٹی سی چپ کے طور پر تمہاری بیک بون میں رکھ دیا ہوا ہے ہر انسان کا، کہ اس کا کیا ہے یہ سب کچھ. ایک یہاں تک کہ آپ کے کہیں ایک تل ہے ادھر یا کہیں تل ہے، آپ دوبارہ جب اٹھو گے قیامت کے دن اللہ مردوں کو جگائے گا، ویسے ہی ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اندر ہے، جو اندر آپ کی بیک بون میں، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں جو فارمولا رکھا ہے نا اللہ نے، وہ اس کے اندر سب کچھ ہے. تو اس لیے اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ چلو میرا یہ سسٹم ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کون کہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے تم ایز اٹ از جس طرح کے ہو نا اس طرح ہی پیدا ہوگے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس بات پر تم یقین کر لو. اچھا، اور دوسری جو بات اب اس آیت میں پڑھی ہے نا ہم نے ساتھ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ،
اور یہ جو مثال ہے نا اللہ کی، العلا، بہت اونچی، بہت شاندار. اس میں جو مثل ہے نا ہم کہتے ہیں اس کو مثال، لیکن المثلو ال لگا کے نا تو اس کا مطلب ہو گیا مشابہ، مشابہت، مشابہت. یعنی اللہ نے کہہ دیا. اور جو العلا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا وصف، کوئی ایسی خوبی جو کسی اور میں نہیں، کسی اور میں نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ اس رب کی، تمہارے رب کی بات ہو رہی ہے جس نے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ہے. وہ ذات یہ ہے کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب مثال بھی میں تمہیں رب کی کیا دوں؟ ہم تو اپنی مثالیں ہزاروں دے سکتے ہیں نا، اور چیزوں کی بھی مثالیں ہم ہزاروں دے سکتے ہیں، فلاں فلاں جیسی یہ مثلاً فار ایگزامپل ہم یہی کہتے رہتے ہیں نا. اللہ کو ہم فار ایگزامپل کس کے ساتھ کہیں؟ اللہ کی کوئی مثال نہیں. یہ تم جو کہ العلا، پوری کائناتوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ وہ رب ہے، وہ تو دوبارہ پیدا کرے گا نا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر یہ جو العلا کہا ہے نا، اللہ نے دو چیزیں ہمارے سامنے جو رکھی ہیں ان کی مثالوں میں بار بار قرآن میں دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. مشکل کائناتوں کا نام نہیں لیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ کون سی کائنات ہے. اللہ نے کہا یہ السماوات والارض، اس کو جانتے ہو نا. ان دو کائناتوں میں اللہ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ جو تمہارے سامنے رکھی جائے. اور اس کے علاوہ اب جتنی کائناتیں ہیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں جن کو ہم جان بھی گئے ہیں آہستہ آہستہ اس جدید دنیا میں کہ کوئی ایک جو ہے وہ سٹار یا وہ نہیں ہے، کئی سٹارز ہیں، کئی کائناتیں ہیں. بلیک ہول میں جھانک لیں تو میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ اس میں اتنی کائناتیں ہیں، اور ہر کائنات جو ہے وہ ہماری زمین سے بہت بڑی ہے اور ان گنت ہیں، اس میں گنی نہیں جا سکتی. تو اللہ ان سب میں مثال کوئی نہیں ہے تمہارے رب کی. وہ العلا ہے. اور بات صرف یہ غور میں رکھو اپنے اس کی تعریف میں کہ وَهُوَ العزیز الحکیم. بس یہ تم غور رکھو کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ عزیز ہے، غالب ہے. کنٹرول اس کے ہاتھ نہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں. ہر وقت تم ہر طرف سے نا اس کے غلبے میں ہو. اگر اس کی اتنی کائناتیں ہیں نا تو اس کی آنکھ سے اوجھل کوئی نہیں، وہ سب کو دیکھ رہا ہے. تو وَهُوَ العزیز الحکیم، غالب تو وہ سب پر ہے. ہمارے ہاں کسی کو طاقت ملے نا، اگر کوئی حکومت ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پولیس والا ہے، یا کوئی بھی جس کو کوئی طاقت مل جائے نا سیاسی طور پہ یا ویسے، تو وہ تو بڑا اپنا روب جھاڑتا ہے اور اپنی طاقت کو شو کرتا ہے. اور جب تک وہ شو نہ کرے اسے چین نہیں آتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں عزیز ہوں، میں غالب ہوں، میں ہلنے نہ دوں تمہیں، لیکن الحکیم بھی ہوں. میری حکمتیں اتنی ہیں کہ میں نے جس بندے کو ہلنے دیا ہے کہ کر لو بھائی جو کرنا چاہتے ہو، منوا لو اپنی ہستی اس دنیا میں نہیں روکوں گا. حالانکہ وہ غالب ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں حکیم ہوں، میری حکمتیں، میری جو عقلیں، میری سمجھ وہ تم نہیں سمجھ سکو گے. میں نے اگر کسی کو چھوٹ دی ہے تو میں جانتا ہوں کیوں دی ہے. میں کسی کی پکڑ جب کروں گا تو وہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں نے کسی کی پکڑ کب کرنی. پھر آگے چلیں آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم. اب میری مثال کو سمجھانے کے لیے نا اللہ نے کہا کہ تمہارا رب کیا ہے. تمہارے لیے ضرب بیان کیا جاتا ہے، لکم تمہارے لیے، مثلا مثال، من انفسکم یعنی تمہارے لیے تمہارے روزمرہ کے حالات میں سے ایک مثال بیان کر دیتا ہوں. اب اللہ نے ہماری آسانی کے لیے نا 27 نمبر یہ جو آیت ہے 28 نمبر اس پہ اب آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تمہارے ہی نفس جو ہیں، نفس کا کیا مطلب ہے؟ انسان، تمہارے جیسے انسان، تمہارا بھی نفس، تمہارے جیسی ہی چیزوں کی میں تم سے مثال دیتا ہوں تمہارے لیے احسان کر کے. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ حل لکم من ما ملکت ایمانکم، حل کیا، لکم تمہارے لیے، مما اس میں جو ملکت جس کے تم مالک ہو، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ یعنی تمہارے جو نوکر چاکر ہیں اس کے تم مالک ہو، من شرکائی وہ تمہارے شریک ہیں. دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے. قرآن کو آپ بغیر سمجھے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیں کتنی پیاری مثال ہے. اللہ نے کہا دیکھو تمہارے جیسے جو دوسرے انسان ہیں، اور ان میں انسان چلو وہ رکھ لیتا ہوں جو تمہاری ملکیت ہیں،
اب تمہاری ملکیت کون سی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس سے پچھلے زمانے میں چل جائیں تو وہ کون تھے؟ غلام، لونڈیاں، وہ ان کے غلام ہوتے تھے، وہ اس کے بغیر ہل نہیں سکتے تھے، جو حکم دینا وہی کرنا۔ اب اس زمانے میں بھی تمہارے جو انڈر کام کرتے ہیں، تمہارے ورکر ہیں، تمہاری میڈ ہیں، کام کرنے والی ہیں، تمہاری فیکٹریوں میں کام کرنے والے، آفیسز میں کام کرنے والے، جتنے تم نے رکھے ہیں، انہیں تم اپنا شریک بناؤ گے؟ اپنے اکاؤنٹ میں ان کا جوائن اکاؤنٹ بنا لو گے؟ لو بھئی میرا اکاؤنٹ ہے تو تم بھی یہ میرا کارڈ رکھ لو، اور اس کا یہ کوڈ ہے، جب مرضی پیسے نکالو۔ کرو گے تم یوں؟ تم تو کسی کو اپنا شریک نہیں بناتے، اور اپنا شریک تم اس میں نہیں بنا رہے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے فی ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں تم کیا ان کو اپنا شریک بناتے ہو جو تمہارے ماتحت ہیں؟ فانتم فیہ سواء، کہ وہ اس میں تمہارے سواء، ان کا مطلب ہوتا ہے برابر، برابر ہو جائے تمہارے۔ تم یہ کرو گے کہ اپنی میڈ کو، اپنے کام والے ورکرز کو کہو آ جاؤ بھی کھانے کا ٹائم ہوا، سب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ؟ تم سے تو اتنی بات نہیں برداشت ہوتی کہ تم اسے کھانا اپنے برابر بٹھا کے کھلا دو۔ آپ دیکھیں اللہ کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں ذرا ہمیں، اگر ہم سمجھنا چاہیں نا پھر ان مثالوں سے ہل نہیں سکتے ہم۔ اگر کسی نے ہدایت پانی ہو تو وہ تو آ جائے گا سیدھا قرآن کی طرف، کہے گا بھائی اس کے بغیر تو میری زندگی جتنی گزری بیکار گزری، مجھے تو اب یہ سیکھنا ہے، مجھے تو اس طرح رہنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، اور وہ رزق بھی وہ جو میں تمہیں دیتا ہوں اس میں تم انہیں برابر کے اپنے شریک ٹھہراتے ہوئے، سواء تخافونہم، ڈرتے ہو ان سے کہ تمہارے وہ شریک نہ بن جائے، کخیفاتکم انفسکم، اور اس طرح تم ڈرتے ہو اپنوں سے، یعنی تمہارے اپنے ہی وہ ہوتے ہیں، ان سے تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے کہ ان سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے شریک نہ بن جائیں۔ دیکھیں مثال سمجھ آ گئی نا آپ کو اب؟ اور یہ والی مثال اللہ نے بڑی جگہ، ایک جگہ آپ کو پتا اس طرح دی تھی مثال، اچھا وہ تمہارا ایک غلام ہے اور وہ تمہارا غلام ہے، لیکن غلامی کرے 10 گھروں کی بھی اور تمہاری اجازت کے بغیر کرے، تو تم برداشت کر لو گے؟ تم تو نہیں برداشت کرو گے۔ پے اسے تم دیتے ہو، کھانا اسے تم دیتے ہو، اور وہ کرے جا کے اوروں کی ماتحتی، تو تم برداشت کرو گے؟ تو میں کیسے برداشت کروں کہ تم میرے شریک بنا لیتے ہو؟ میرے شریک بڑی آسانی سے بنا لیتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فلاں چلے جاؤ بھئی، وہ داتا گنج بخش وہ اللہ کا ہی ہے، اللہ کا وسیلہ ہے وہ۔ کیوں تمہارا رب اتنا کمزور ہے کہ وہ وسیلے بنائے؟ جب تک تم میرے وہ پیروں فقیروں کے پاس نہیں جاؤ گے بھائی میرے تک نہیں آ سکتے۔ میں کوئی دنیا کا پریزیڈنٹ یا کوئی منسٹر نہیں ہوں جس کے لیے ٹائم لینے کے لیے تم لوگوں کو اتنی مصیبت کرنا پڑے۔ ڈائریکٹ آؤ اور مجھے ایک سجدہ کرو جہاں بھی بیٹھے۔ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی مسجد میں چل کے تم مجھے ذرا بات کرو نا، کوئی تھوڑا چل کے تو آؤ میری طرف، جہاں ہو سر جھکا دو، نماز پڑھو۔ میں نے ایک حکم دے دیا تمہیں بس، اور وہ حکم میرا اٹل ہے کہ نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑنی، اس میں مانگو۔ اب تمہیں رزق میں دوں، زندگی تمہیں میں دوں، پیدا تمہیں نطفے سے میں کروں، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تمہیں میں رکھوں، رزق تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی چھاتی کے ذریعے دے دوں۔ 6 ماہ کوئی اگر ماں صحیح طریقے سے اپنے بچے کو کرے نا تو کوئی دنیاوی چیز کی اس پہ بچے پہ ایک آنا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا سوائے اس کے کپڑوں کے، رزق اس سے اللہ دے رہا ہے۔ تو وہ میں سب کچھ کروں اور تم کہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ اور اپنے تو تم یہ دیکھ لیں مثال کتنی پیاری دی ہے، اپنے تو تم جو ملازم ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے کمرے میں بغیر دستک دیے ہی آ جاؤ، اور مجھے ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہو کہ جن کا رتبہ تم سے بھی چھوٹا ہے، تمہاری اپنی ذات سے بھی چھوٹا ہے، ان پڑھ پیر فقیر بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے قریب ہے، بہت ان کے ذریعے ہوگا۔ دیکھیں اللہ کی مثالیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں آگے چلیں آیت نمبر 29 میں، بَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلکہ اتباع وہ پیروی کرتے ہیں، اللہ زینہ ان لوگوں کی، ظلموا جو ظالم ہے، ظالم لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو پتا ہے قرآن میں ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرنے والے، جو پڑھتے رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں، میرا شریک ٹھہراتے ہیں، ظلم کیا۔
لیکن اب یہ جو ظلم کیا ہے نا وہ میری ذات پہ نہیں کیا، اپنے اوپر ہی کیا ہے. میں تو جو ہوں وہ ہوں، میرا تو کوئی مقابلہ، اللہ نے کہا الاعلیٰ مثل الاعلیٰ، میری تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. اور اللہ کہہ سکتا ہے، یہ بندہ اٹھ کے کہے نا میری تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، وہ 4 بندے بھی لعنت ڈال جائیں گے جو قریب ہوں گے کہ اتنا تو رہتا نہیں ہے نا، اتنا تکبر. اپنے منہ سے تعریف نہیں کر سکتا بندہ اپنی، کیونکہ برا لگتا ہے. اللہ کر سکتا ہے، کیونکہ واقعی اللہ کی مثال ڈھونڈ کے دکھاؤ بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ ان لوگوں نے، بلکہ اس کے باوجود ظالم جو لوگ ہیں نا، جو ظالم لوگ ہیں وہ ظالم کیوں ہیں؟ اہواءہم بغیر علم، وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بغیر سمجھے بوجھے چلے جاتے ہیں. اچھا بچے کی ایک خواہش ہو نا کہ میں نے آگ کو پکڑنا ہے تو ماں پکڑنے دے گی؟ یا کوئی اور چیز غلط کرنا ہے، چھری پکڑنے نہیں، ماں فوراً دوڑے گی نہ 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 بیٹا یہ نہیں. لیکن بچے کو چمکتی ہوئی آگ اچھی لگتی ہے، چھری پڑی اچھی لگتی ہے، ماں کو تو پتا ہے نا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ظالم، پتہ تم میں سے کون لوگ ہیں علم کے بغیر ہی، جو کوئی علم نہیں رکھتے اور اپنی خواہشوں کے بندے، اپنے نفس کے بندے. اور ان میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، پتہ کچھ ہے نہیں، میری ماں یہ کرتی تھی نا، میرا باپ یہ کرتا تھا، میں تو اپنے ماں باپ کے بغیر یہ بات نہیں کر سکتی، اب میری ماں یہ کرتی تھی میں بھی یہ کروں گی، اور بغیر علم کے. اچھا ماں یہ ختم کیوں دلاتی تھی، یہ نیاز کیوں دلاتی تھی، چلو یہ بتا دو. پتہ نہیں، بس وہ کرتی تھی. یہ فلاں ہے کوئی ان کو مانتی تھی اور انہوں نے کہا تھا اس کے نام کے کرو گے تو بیٹا بڑے صحیح، بس میری ماں کرتی تھی. اللہ نے کہا بغیر علم کے وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے زندگی ہی گزار دیتے ہیں بغیر علم کے. اب دیکھیں نا، جس انسان کو علم ہونا کہ بھائی میں صبح سے شام تک بھی اگر شاپنگ کرنے جاؤں نا تو کیا کر لوں گی صبح سے شام تک، اگر اس کے پاس علم ہوگا تو وہ کہے گی نہیں میں بھائی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے دوں گی، میرے پاس آج کا ٹائم یہی ہے. بے سمجھوں کی طرح میں نے اپنی زندگی کا ایک پورا دن بازاروں میں ضائع نہیں کر دینا، کیونکہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اب جن کو 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ہے نا، وہ ضرور اپنے پورے ایک دن کو نا وہ مینٹین کریں گے. آپ نے کبھی، آپ کا اتفاق ہوتا ہوگا ظاہر ہے اپنے جیسے لوگوں سے ملنے کا، تو آپ بہنیں کیا کرتی ہیں، اچھا مغرب کے بعد، اچھا عصر کے بعد، اچھا ظہر کے بعد، جو پروگرام رکھنے ہیں نا ان 5 نمازوں میں سے رکھ لینے ہیں کہ وہ نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ بیچ میں جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے. یہ ہے علم والا بندہ کہ اللہ نے کہا کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے دن کو ضائع نہیں کر دیتے. خواہش تو کہتی ہے کہ آپ دیکھیں نا، سب سے جو بڑا انسان کا دشمن ہے نا، ہم شیطان کے پیچھے بیچارے کے پڑے رہتے ہیں، ہائے شیطان نے یہ کر دیا تو ہائے شیطان نے وہ کر دیا. اس شیطان کہتا ہوگا کہ بھائی تم کرنا چاہتے ہو تو کرتے ہو نا، ہر چیز میں مجھے بدنام. اب شیطان جو ہے نا وہ سب سے بڑا نفس، اللہ نے کہہ دیا بھائی انسان کا نفس ہے، سب سے بڑا جو دشمن ہے نا انسان کا وہ نفس ہے، کر لے اس کو کنٹرول. اچھا آپ یہ سوچا کریں کہ ہر چیز میں نا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا نا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اپنی خواہشوں کو، کچھ چند خواہشوں کو اس لیے چھوڑ دینا کہ نہیں یہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا اور میرا ضروری کام جو ہے وہ کون سا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے نا اس کو علم دے دیا، اسے تھوڑا علم دے گیا. وہ پاگلوں کی طرح، وہ ایک اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ تو پھر جانوروں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارتے ہیں. آج کا دن یہ کرو، آج کا دن وہ کرو، کل کا دن یہ کرو. کوئی مقصد ہے؟ مقصد دیکھو کیا ہے مقصد. اگر تو مقصد آپ کا کوئی ہے تو وہ کرو، ورنہ سب سے بڑا مقصد اللہ نے کہا دنیا میں آنے کا جنوں انس پر جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت. اس میں سے ٹائم نکال لو بس، اگر اس میں سے ٹائم نکال کے کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے. اس مقصد کو لے کے چلو اور ہر کام کرو. آپ دنیا کے بھی سارے کام کر سکتی ہیں، بازار میں جاؤ اللہ کا ذکر، گھر میں ہے اللہ کا ذکر، وقت نماز کا ہو گیا فوراً نماز، آپ کے نفل ہیں وہ پڑھ لو. یعنی اللہ کے ساتھ آپ جڑی بھی رہو اور اپنے کام سارے کر بھی لو. آپ یقین کریں کہ نہ وہ اتنی تھکن ہوتی ہے، نہ وہ اتنی وہ زندگی خراب ہوتی ہے.
وہ زندگی بڑی پیاری پھر گزرتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندے سے کہہ دیا ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو خود بتائی ہو بات قرآن کے علاوہ. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ سارا دن اپنے کاموں میں لگا رہے گا. میں آپ کو آسان کر کے بتا رہی ہوں حدیث، اس کا مفہوم کہ جو بندہ سارا دن اپنے دنیاوی کاموں میں لگا رہے گا تو میں اس کے کام بکھیر دوں گا، میں اور بکھیر دوں گا اور اس کو تنگ دل کر دوں گا. اور جو اپنے کام بعد میں کرے اور اب اللہ کی عبادت پہلے کرے تو میں کیا کروں گا کہ پھر اس کے کام نہ سمیٹ دوں گا. وہ جب کام کرنے چلے گی کہ اب میں فارغ ہوں کروں پہلے اللہ کا ذکر، تو اللہ کہتا ہے میں اس کے کاموں میں نا ہر قدم پہ میں اس کی مدد کروں گا، اس کے کام سنوار دوں گا، اس کے دل کو مطمئن کر دوں گا. آپ کو پتا سب سے اس دنیا میں قیمتی چیز جو ہے نا دل کا مطمئن ہونا ہے. اگر دل مطمئن نہیں ہے نا تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کروڑوں میں کھیلیں، اربوں میں کھیلیں، آپ گاڑیوں میں پھریں، آپ عیش و عشرت میں جئیں، اگر دل ہی مطمئن نہیں ہے. وہ دل کا سکون اس قرآن سے آتا ہے اور کسی سے نہیں آتا. اور دل کا سکون نماز سے آتا ہے. یہ اللہ نے اس میں نا قرار رکھ دی ہے، اس میں سکون رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں آیت نمبر آگے 29، یہ میں نے 29 ہی پڑھ رہی ہوں، ابھی اتنی پڑھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بل تبا الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اس کے باوجود ظالم اپنی خواہشوں پر بغیر سمجھے بوجھے چلے ہی جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے ہی جاتے ہیں. وہ ایک نا مجھے یاد آ گئی بات، ایک بزرگ تھے کسی زمانے میں، تو وہ اس ملک کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے کہا کہ آپ نا ذرا میرے سے ملنے کے لیے آئیں گے تو مجھے آپ سے کام ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، میں تو اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر مجھے آپ سے کوئی کام ہو تو میں آؤں، آپ کو کام ہے چل کے آئیں. اس وقت کے بادشاہ کو یہ کہہ دینی بات بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کے قریب ہو. آپ کو کام ہے آپ میرے پاس آئیں. تو اسی طرح ہمیں کیا کام ہے؟ اللہ سے ہمیں کام ہے نا اللہ سے کہ ہم مانگیں، ہم دعائیں کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں. لیکن اس میں فرق یہ آ جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہے گا، وہ ہر کام آسان کر دے گا. اچھا پھر دیکھیں اگلا حصہ دیکھیں آیت کا. فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، فمن پس جو کوئی یہدی ہدایت چاہتا ہے، من اضل اللہ اور جو کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے، وما لهم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، فمن یہدی، اللہ جس کو ہدایت